میں ڈاکٹر فہیمہ، ماڑواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو MA سیمسٹر 4 کا پیپر 2 میں اقبال کی عہد اور تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ علامہ اقبال کی جس عہد میں نشو و نما اور پرورش و برداشت ہوئی، وہ پورے طور سے غلامی کا عہد تھا۔ انگریزوں کا پورے ملک پر تسلط قبضہ تھا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط مستحکم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے نار و فعل کو وار کیا رکھا تھا، جس سے ہندوستان کی ہر قوم ظلم و جبر برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے وہ خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تاریخی، تہذیبی، علمی اور معاشرتی ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں کو زک پہنچا رہے تھے۔ چونکہ تعلیم اور خاص طور سے جدید تعلیم سے مسلمان ناآشنا تھے، اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں ایک طرف سے اپنے تشخص و امتیاز کو باقی رکھنے کی فکر لاحق تھی، تو دوسری طرف ظلم و جور سے بھی نبرد آزمائی کرنی تھی۔ قدیم تعلیم اپنا اثر کھوتی جا رہی تھی، اس لیے انہیں اپنی تہذیب و معاشرت اور رہن سہن میں مذہبی قدروں کے تحفظ کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ شعر و ادب کے میدان میں بھی جدید وسعتوں سے ناآشنا تھے۔ اس وقت لکھنؤ اور دہلی اردو شاعری کے دو اہم مراکز تھے، سمجھ گئی؟ ان دونوں مرکز میں شعر و شاعری کا ایک خاص انداز اور شعر و شعرا کا ایک خاص طرز فکر تھا۔ زبان اور اس کے امتیازات پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ کسی کے یہاں داخلی سوز و گداز تھا تو کسی کے یہاں خارجی آمد پر زور دیا جاتا تھا۔ ان دونوں مراکز سے ہٹ کر دبستان عظیم آباد بھی اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے لائق توجہ تھا، سمجھ گئی؟ عظیم آباد بھی اپنا ایک دبستان رکھتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اردو شعر و ادب کا میدان تنگ تھا، خاص کر پنجاب، جہاں علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور نشو و نما ہوئی۔ قابل ذکر حلقہ شعر و ادب نہ تھا۔ کرنل ہال رائٹ، ڈائریکٹر شرشتہ تعلیم، پنجاب نے اردو زبان کی ترقی و اصلاح کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ انہوں نے ایک نئے طرز کے مشاعرہ کی غرض سے بنیاد رکھی، جس میں مصرع طرح کے بجائے موضوع کا انتخاب کیا جاتا تھا، تاکہ اردو شاعری میں وسعت و گہرائی پیدا ہو۔ وہ عاشقانہ خیالات اور گل و بلبل کے بجائے جذبات انسانی، مناظر قدرت اور قدرت کی نئے رنگیوں کی اصل تصویریں کھینچی جائیں، سمجھ گئی؟ ان مشاعروں میں شرکت کا شرف اولاً محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کو حاصل ہوا۔ ان شعراء نے چند چھوٹی چھوٹی نظمیں اور مثنویاں لکھیں۔ اس کے بعد زندہ دالان پنجاب نے اس کو مزید ترقی دی۔ معتز شعراء نے ان مشاعروں میں طبع آزمائی کی۔ ان میں علامہ اقبال سب سے زیادہ منفرد اور ممتاز ہوئے۔ وہ اپنی الگ شخصیت کی پہچان انہوں نے بنایا۔ اس طرح ان کی حالات زندگی پہ تھوڑا سا غور فرمائیے۔ علامہ اقبال نسلاً کشمیری برہمن تھے۔ ایک بزرگ سے متاثر ہو کر ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا اور ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے۔ خود علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، میں اصل کا خاص سوم ناتی، آبا میرے لاتی و مناتی۔ لاتی و مناتی ایک بہت بڑا بت تھے، اسی کے پوجنے والے وہ لوگ تھے، انہی کو اس شعر میں بتا رہے، ٹھیک ہے؟ یہیں سیالکوٹ میں 1877 عیسوی میں علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ قدیم طرز پر ابتدائی تعلیم مکتب میں مولوی میر حسن سے حاصل کی، پھر سیالکوٹ مشن اسکول میں داخل کیے گئے۔ مڈل وظیفہ کے ساتھ پاس کیا، یہیں سے FA بھی پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم ممتاز ہوئے۔ عربی و فارسی کی تعلیم مولوی میر حسن صاحب سے پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ چونکہ ذہانت و فطانت سے قدرت نے انہیں نوازا تھا، اس لیے انہوں نے مشرقی و مغربی دونوں تعلیم میں امتیاز حاصل کیا۔ تعلیم
مکمل کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست مدن کے استاد مقرر ہوئے۔ سمجھی؟ کچھ ہی دنوں بعد انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کا اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا گیا۔ لیکن ان میں جو علمی مذاق پیدا ہوا تھا اس کو وہ نامکمل خیال کرتے تھے اور مزید حصول تعلیم کے لیے یورپ جانا چاہتے تھے۔ ملازمت راہ تھی، چنانچہ انہوں نے ملازمت کو خیر بات کہا اور انگلستان چلے گئے، جہاں کیمبرج میں داخلہ لیا اور پورے 3 برس طالب علم کی حیثیت سے گزارے۔ بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، پھر جرمنی گئے، میوک یونیورسٹی سے ایرانی الہیات پر پی ایچ ڈی کی، انگلستان واپس آ کر 6 ماہ تک لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر رہے۔ اس کے بعد وطن واپسی ہوئی۔ یہاں آ کر انہوں نے بیرسٹری شروع کی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج میں درس و تدریس بھی شروع کی۔ پھر ان کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور خود کو قومی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سمجھ گئی؟ قوم سے ان کو بے پناہ ہمدردی اور محبت تھی، اس لیے قوم کی طرف راغب ہو گئے اور آخر وقت تک وہ اس میں سرگرم رہے۔ ان کے شاعری کا پہلا دور جو شروع ہوتا ہے اس پہ غور فرمائیے۔ علامہ اقبال نے دور طالب علمی ہی میں شاعری کا آغاز کیا۔ سیالکوٹ میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا جس کے لیے علامہ اقبال بھی غزل لکھا کرتے تھے۔ پھر لاہور تعلیم کے لیے آئے تو یہاں شاعری کے لیے اور ہموار فضا ملی اور باقاعدہ مشاعروں میں شریک ہونے لگے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور 1901 عیسوی سے 1905 عیسوی تک شاعری پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے صرف غزلیں کہی تھیں۔ داغ کے رنگ میں ایک غزل کا مطلع یہ ہے جو میں پیش کرتی ہوں۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ اس دور شاعری میں انہوں نے جو اشعار کہے ان پر داغ کا رنگ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے الفاظ و محاورات و تلمیحات اور خیالات سے قدیم تغزل کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور میں ان کی نظموں کو خاص طور سے مقبولیت ملی۔ بعض نظموں کے اشعار غزل کے معلوم ہوتے ہیں اور بعض خیالات ان کے فلسفہ خودی کے بھی مخالف ہیں۔ مثلاً میری ہستی ہی جو تھی میری نظر کا پردہ، ذرا غور فرمائی گا شعر پہ، میری ہستی ہی جو تھی میری نظر کا پردہ، اٹھ گیا بزم سے میں پردہ محفل ہو کر، عین ہستی ہوا ہستی کا فنا ہو جانا، حق دکھایا مجھے اس نقطے نے باطل ہو کر۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے وہ بات کو پروان چڑھا اور جس تصوف کی انہوں نے شدید مخالفت کی وہ تصوف انہیں پہلے عزیز تھا۔ مثلاً بچہ اور شمع نظم کا یہ شعر دیکھیے کتنا مشہور ہے۔ زندگانی جس کو کہتے ہیں خاموشی ہے یہ، خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے بے ہوشی ہے یہ۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے فلسفہ خودی کے معتد عناصر بھی اس دور کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً انسانی فضیلت، عقل و عشق، خیر و شر، بقائے دوام وغیرہ وغیرہ۔ ان کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1905 عیسوی سے 1908 عیسوی تک کا ان کی شاعری کا دوسرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب علامہ اقبال حصول تعلیم کے لیے ولایت گئے تھے۔ اس میں انہوں نے بہت کم شاعری کی ہے، بلکہ کسی قدر شاعری ہی سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، مگر آرلینڈ کی کوششوں سے دوبارہ راضی ہوئے تھے۔ شاعری کی زبان فارسی ہو گئی، تاہم اسے بھی وہ پوری طرح نبھا نہ سکے۔ ان کی فارسی شاعری کا دور شباب ہندوستان میں واپس آنے پر قائم ہوا۔ اس دور میں جو کچھ کہا اس میں فلسفہ خودی کے ساتھ فلسفہ بے خودی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تاہم
اس دور میں ان کا یہ نظریہ قائم ہوا کہ وطنیت پر اسلامی قومیت کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں وہ نرالا سارے جہاں سے، اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، کہاں کا آنا کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ، نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال کے زاویہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے شاعری کے بجائے پیمبری کی حیثیت اختیار کر لی۔ علی گڑھ کے طلباء کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، ذرا اس پہ آپ لوگ غور فرمائیے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے۔ سمجھ گئی؟ بادہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نارسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پر تم خشک کلیسا ابھی۔ علامہ اقبال وطن واپس آئے تو یہ عزم و حوصلہ بھی ساتھ لائے کہ اب شاعری سے مسلمانوں کی خدمت کروں گا، اس لیے ان کی شاعری کو ہم کسی قدر اسلامی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا تیسرا دور 1908 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے فارسی شاعری پر زیادہ توجہ کی، جس کا نتیجہ یہ کہ اردو شاعری پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اردو نظموں میں مقطع یا بعض دوسرے اشعار اور مصرع فارسی میں ہیں۔ اس دور میں علامہ اقبال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت ہو گئی تھی۔ ان کی نظم شفا خانہ حجاز اسی دور کی یادگار ہے، جس میں انہوں نے سرزمین حجاز میں مرنے کی خواہش کا اظہار بڑے مؤثر انداز میں کیا ہے۔ میں اور تو میں بھی ان کی عقیدت کا انتہا کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یورپ کے لوگ قومیت اور وطنیت کے پردے میں دوسری اقوام کو مٹانے کی جو کوشش کر رہے تھے، یہ راز ان پر آشکار ہو چکا تھا۔ جنگ بلقان اور جنگ طرابلس سے یہ راز اور یاں ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، فاطمہ بنت عبداللہ اور حضور رسالت مآب کے عنوان سے جو نظمیں اس دور میں لکھیں، ان میں مسلمانوں کے جذبات کا اظہار ہے۔ شمع و شاعر بھی اسی زمانے کی پرجوش نظم ہے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس کا اثر بھی مسلمانوں پر پڑا اور قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ خلافت بھی نام کی باقی رہ گئی تھی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک کا سرے سے کوئی مستقبل ہی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ غریبی، بے روزگاری اور افلاس نے پوری دنیا کا دائرہ سمیٹ دیا تھا۔ ان سب باتوں کا اقبال نے اثر لیا اور اپنی شاعری میں اس پر تبصرہ کیا۔ ان کی نظم خضر راہ میں ان مسائل کو بخوبی بیان کیا۔ قسطنطنیہ پر جب دوبارہ مصطفیٰ کمال پاشا نے قبضہ کر لیا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اور علامہ نے طلوع اسلام جیسی بلند پایہ نظم لکھی اور مسلمانوں کو اس طرح مخاطب کیا: مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ نظم بانگ درا کی آخری نظم ہے اور اس پر اس دور کی شاعری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان کا چوتھا دور پھر شروع ہوتا ہے۔ بانگ درا کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس دور میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس دور میں خاص طور پر علامہ اقبال فلسفہ خودی سے سرشار نظر آتے ہیں، اور بال جبرائیل میں جو اس دور کے کلام کا مجموعہ ہے، فلسفہ خودی کی بہتات ہے۔ کہتے ہیں: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب وجود اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی،
خودی گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کہا، سمجھ گئی؟ فلسفہ خودی کے ساتھ علامہ اقبال نے سیاست کو بھی موضوع شعر بنایا۔ فرمان خدا میں اشتراکیت کی حمایت کی۔ لیلین خدا کے حضور میں بھی اسی دور کی مارکہ آرا نظم ہے۔ اس میں علامہ نے مغربی تہذیب و تمدن کی خرابیوں کو لیلین کی زبان سے بیان کیا۔ ساقی نامہ بھی اسی دور کمال کی یادگار ہے۔ ان نظموں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیالات کا ایک سیلاب ہے جو امٹا چلا آتا ہے۔ خاص طور سے ساقی نامہ میں جوش اور خیالات منتہائے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اس طرح فلم ضرب کلیم بھی اسی دور کی یادگار نظم ہے جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا اور بقول عبدالسلام ندوی نیم واعظانہ اور نیم شاعرانہ کتاب ہے۔ اس کی نظموں میں بھی بلا کی روانی اور شگفتگی اور برجستگی ہے۔ اس کی بعض نظمیں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مختلف اصناف شاعری، غزل، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ پر طبع آزمائی کی اور مختلف موضوعات پر داد سخن دی، مثلاً مناظر قدرت، ظریفانہ و طنزیہ، قومی اور وطنی وغیرہ۔ خاص طور سے ان کی نظموں نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی شاعری میں فنی خوبیاں بھی بدرجہ اتم تھیں۔ ان کے کلام کو جو شہرت و مقبولیت ملی، اس کی ایک وجہ رفت تخیل کے ساتھ فنی و ادبی خوبیاں ہیں، سمجھ گئیں؟ ان کے یہاں رمزیت، رومانیت، کلاسیکیت، جدیدیت، قدیم طریقہ تنقید کے ساتھ حسن الفاظ، لب و لہجے کا رکھ رکھاؤ، تشبیہ و استعارہ و تلمیح، روانی و برجستگی وغیرہ ادبی خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس طرح میں نے آج علامہ اقبال کو آپ کو سمجھایا۔ انشاءاللہ اگلے موضوع پر اس کا دوسرا حصہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ چلیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔